اگر 3 رکعت ہوں تو 2 دفعہ تشہد بیٹھتے ہیں، یا 4 ہوں تو پھر بھی 2 تشہد ہوتے ہیں، اور اگر 2 رکعت ہوں تو پھر ایک ہی تشہد ہوتا ہے۔ جو پہلا تشہد ہوتا ہے اس میں کیسے بیٹھتے ہیں، اور جو دوسرا تشہد ہوتا ہے اس میں کیسے بیٹھتے ہیں۔ پہلے تشہد میں بایاں پاؤں لٹا کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے، اور دائیں کو کھڑا کرنا ہے، اور دائیں پاؤں کی انگلیاں مڑی ہوئی ہوں، یعنی قبلہ کی طرف۔ بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا۔ کئی لوگ یا بعض طلباء جو چھوٹے ہیں اور کئی بڑے بھی دونوں پاؤں کو اندرونی جانب فولڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یا دونوں پاؤں کو باہر کی طرف نکال کر بیٹھ جاتے ہیں، یا دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جو درست طریقہ ہے وہ بائیں پاؤں کو اندرونی جانب لٹائیں اور اس کے اوپر بیٹھیں، دائیں کو کھڑا کر دیں۔ اور جو دوسرا تشہد ہے اس میں بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کی یا دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکالیں، دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیں، انگلیاں قبلہ کی طرف کر لیں، اور بائیں پاؤں کو پنڈلی کے نیچے سے نکالیں، بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکالیں اور زمین کے اوپر بیٹھ جائیں۔ اس کو تورک کہتے ہیں۔ ورک، چوتڑ، ران، زمین پر لگانا۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں، بڑے کو یا چھوٹے کو۔ دوبارہ پھر سن لیں۔ جو پہلا تشہد ہے اس میں ساتھ آپ نے تصور کرنا ہے کہ کیسے بیٹھنا ہے۔ یہاں اگر یہ ممبر بڑا ہوتا تو کسی کو بٹھا کر آپ کو دکھا دیتے۔ بائیں پاؤں کو لٹانا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے اور انگلیاں موڑنی ہیں قبلہ کی طرف، پیچھے کی طرف نہیں، قبلہ کی طرف۔ یہ پہلا تشہد ہے۔ اور جو دوسرا تشہد ہے اس میں دائیں کو کھڑا ہی کرنا ہے، انگلیاں قبلہ کی طرف ہی رکھنی ہے، لیکن بائیں کو پنڈلی کے نیچے سے نکالنا ہے، اور ران آپ کا چوتڑ یہ پہلو زمین پہ آ جائے گا۔ اس کو تورک کہتے ہیں۔ ابھی لوگ احباب سنتیں ادا کریں گے تو ان کے اندر جو پہلا تشہد ہے وہ اسی طرح مشق کریں، اور نماز کے بعد اپنے طور پر جب 4 رکعت پڑھیں یا اس کے علاوہ بھی آپ دوسرے کی مشق کر سکتے ہیں۔ لکرمہ میں اپنی نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔